الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچوں کی تربیت کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ محترم سامعین، اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم ان کی بہترین تربیت کر کے ان کو ایک مثالی انسان اور اچھا مسلمان بنائیں۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے خصوصی خطاب فرما کر یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ معلوم ہوا کہ بیوی بچوں کی تربیت اور اصلاح کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل و عیال کو ادب سکھلاؤ اور علم سکھلاؤ، لہذا اپنی ذات کو سنوارنے کی فکر کے ساتھ اپنے گھر والوں میں بھی اچھے اعمال، ان کی اچھی تربیت اور اچھے اخلاق پیدا کرنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے تاکہ پورا گھرانہ ایک کامیاب اور خوشگوار زندگی گزار سکے۔ تربیت کہتے ہیں مسلسل، لگاتار اور ہمہ وقت کوشش، فکر اور دعا میں لگے رہنا۔ ہم اپنے بچوں کی بچپن سے ہی بہترین تربیت کریں گے تو اس کا بہت اچھا اثر ظاہر ہوگا۔ اچھی اور نیک تربیت کے بہت سارے فائدے ہیں۔ بچپن کی سکھائی ہوئی چیز 55 تک چلتی ہے اور آدمی کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں کھانے کے آداب سکھلا دیے تھے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ خود فرماتے ہیں فما زالت تلک طعمتی بعد، پھر ہمیشہ میرا کھانے کے وقت اسی طرح معمول رہا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا تھا۔ اچھی تربیت پانے والے بچے اپنے والدین ہی کی نیک نامی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جہاں بھی جاتے ہیں ماں باپ کا نام روشن کرتے ہیں، ان کے اچھے تذکرے اور تعریف کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جو والدین اپنی اولاد کی تربیت کی فکر، دعا اور کوشش میں لگے رہتے ہیں، ان کی اولاد ہمیشہ ان کی احسان مند رہتی ہے، دوسروں سے زیادہ خدمت و احترام کرتی ہے، مرنے کے بعد بھی دعائیں اور ایصال ثواب کرتی رہتی ہے۔ ورنہ بچے اپنے والدین کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ بچپن میں ان کی تربیت درست نہیں کی گئی، ان کو آزاد چھوڑ دیا گیا۔ مشہور ہے کہ ایک قاتل کو پھانسی کا حکم ہوا۔ جب اس کو تختہ دار پر چڑھانے لگے تو اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی۔ اس نے جواب میں کہا کہ میری ماں کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ ماں، آج آپ کی وجہ سے آپ کا بیٹا پھانسی پر چڑھ گیا ہے۔ پوچھنے والے نے حیرت سے کہا کہ بھئی کیا قتل کا حکم تیری ماں نے تجھے دیا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے بھائی کی قمیض کھونٹی سے لٹک رہی تھی، میں نے اس میں سے 1 روپیہ نکال لیا، ماں نے دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ پھر اگلے دن 2 روپے نکال لیے، ماں نے پھر بھی کچھ نہ کہا۔ پھر میں چھوٹی چھوٹی دوسری چوریاں کرنے لگا، لیکن ماں نے علم ہونے کے باوجود کچھ نہ کہا۔ اس طرح بڑے ہو کر مجھے چوری کی عادت ہو گئی اور چوری سے ڈاکے مارنے لگا۔ انہی ڈاکوں میں ایک دفعہ مجھ سے قتل ہو گیا، جس کی سزا آج مجھے پھانسی کی صورت میں دی جا رہی ہے۔ اگر میری ماں مجھے پہلے ہی دن 1 روپیہ نکالنے پر منع کر دیتی تو آج میرے گلے میں پھانسی کا پھندا نہ ہوتا۔ لہذا ہم ابھی سے یہ نیت کر لیں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی بہترین تربیت کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں چند کام کرنے پڑیں گے۔ کسی بھی چیز کے لیے ماحول بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ پانی کا قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر آیا ہے۔ پانی کو فریج میں رکھ دیا جائے تو ٹھنڈا اور چولہے پر رکھ دیا جائے تو گرم ہو جاتا ہے۔
گاجر کو میٹھے پانی میں رکھا جائے تو مربع ورنہ اچار بن جاتا ہے۔ انڈا مائع ہے لیکن اگر اسے گرم پانی میں ابال لیا تو اس کی ماہیت بدل جاتی ہے۔ آلو کی ماہیت سخت ہے لیکن اگر گرم پانی میں ابال لیا تو نرم ہو جاتا ہے۔ چائے کی پتی کو اگر سادہ پانی میں ملا دیا جائے تو اس کی رنگت بدل جاتی ہے۔ اسی طرح بچے کے لیے بھی ماحول بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ بچے عام طور پر 3 طرح کے ماحول میں رہتے ہیں۔ گھر کا ماحول اچھا اور خوشگوار بنانے کے لیے ہمیں چند باتوں پر عمل کرنا پڑے گا کہ روزانہ گھر میں فضائل اعمال یا کسی دینی کتاب کی تعلیم کا اہتمام ہو، موبائل فون وغیرہ سے بچوں کو دور رکھیں، رات جلدی سونے کا اہتمام ہو۔ بچے کے لیے مدرسہ یا اسکول کا انتخاب کرتے ہوئے 2 باتوں کا خیال رکھیں۔ تعلیم کا معیار اچھا ہو، تعلیمی نظام مخلوط نہ ہو۔ محلے کا ماحول بھی اچھا ہونا چاہیے۔ محلے اور علاقے کا بھی بچے پر بہت اثر ہوتا ہے، لہذا والدین کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کے دوستوں کے بارے میں معلومات رکھیں، برے دوستوں سے دور رکھیں۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ ہمارا گھر مسجد کے قریب ہو۔ مسجد سے قریب رہنے اور جڑے رہنے کی برکت سے بچے میں نیکی کا شوق پیدا ہونے لگے گا اور برائیوں سے بچہ دور رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے اہل و عیال کو مکہ مکرمہ میں چھوڑنے جا رہے تھے تو انہوں نے گھر والوں کے لیے بیت اللہ سے قریب جگہ کا انتخاب فرمایا۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ سامعین گرامی، بچوں کو مشغول رکھیں، بچوں کو فارغ نہ رہنے دیں۔ کہتے ہیں الفراغ باب المعصیت، فارغ رہنا گناہ کا دروازہ اور معصیت میں پڑنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا ہم اپنے بچوں کو نیک بنانے اور گناہوں سے بچانے کے لیے جب وہ اسکول، مدرسے یا مکتب سے گھر آئیں یا لمبی چھٹیاں ہوں تو یہ خیال رکھیں کہ ان کا وقت اچھا گزرے۔ ان کو گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگائیں، اپنے ساتھ دکان، کاروبار، دفتر کے کاموں میں تھوڑا تھوڑا شریک کریں، بھاگ دوڑ کے کھیلوں میں مشغول کریں۔ کوئی اچھی تحریر لکھی ہو تو ان سے کہیں کہ اس طرح لکھ کر لاؤ۔ حوصلہ افزائی بھی خوب کریں۔ بعض قوموں کے بچے نوجوانی میں نشے کے عادی ہو گئے، اسی ملک میں رہنے والے دوسرے بچے اس سے محفوظ رہے۔ تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان محفوظ رہنے والے بچوں کے والدین ان پر خصوصی توجہ دیتے تھے، شفقت، محبت اور پیار کا برتاؤ کرتے تھے۔ اسکول یا مکتب سے ان کو خود لاتے اور چھٹیوں میں اپنے ساتھ مشغول رکھتے تھے، اپنی نگرانی میں ہوم ورک کرواتے تھے۔ اسی طرح بچوں سے کارگزاری لیتے رہنا چاہیے۔ بچوں سے وقتاً فوقتاً پوچھتے رہیں کہ آج کس نے کتنوں کو سلام کیا، کس نے ایثار کیا، اپنی چیز اپنے بھائی کو کس نے دی، کس نے امی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا، کس نے آج جھوٹ نہیں بولا۔ اور اسی طرح بچوں کے لیے گھر میں ایک ڈبہ غلہ بنائیں جس میں بچے اپنی جیب خرچی سے کچھ پیسے روزانہ صدقے کے ڈالیں، ان کو خرچ کرنے کے فوائد سنائیں، ان کو بتائیں کہ اللہ جل شانہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک ڈبے میں روزانہ ان سے اپنے لیے بھی پیسے جمع کروائیں۔ محترم سامعین، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی عادتوں پر نگرانی رکھیں، ان کو وقت دیں، اپنے سے مانوس کریں، غیر محسوس انداز میں ان کی باتوں اور مشغولیات کا جائزہ لیتے رہا کریں، کبھی بھی ان کے ساتھ لاپرواہی نہ برتیں، ایک ایک حرکت پر نظر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں اور ماتحت لوگوں پر خوب نگاہ رکھتے تھے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک دفعہ صدقے کی کھجور منہ میں ڈال لی، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقے کا مال جائز نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوارہ نہیں فرمایا کہ بچہ ہے،
منہ سے کھجور نکلوائی جائے تو افسردہ ہوگا، روئے گا، بلکہ فوراً ٹوکا اور فرمایا کخن کخن، تھو تھو، یعنی منہ سے نکلوایا اور تنبیہ فرمائی۔ معلوم ہوا کہ پیار اور محبت کے ساتھ بچوں کی عادتوں پر بھی بھرپور نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کھلائیں سونے کا نوالا، نگاہ رکھیں شیر کی۔ اسی طرح محترم سامعین، بچوں کی غلط عادتوں پر وقتاً فوقتاً پیار اور محبت سے خوب سمجھانا چاہیے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور نگرانی میں تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کھانے میں شریک تھے۔ بچہ اپنا ہاتھ برتن میں گھما رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، کھانے کا ادب سکھلایا اور فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے اللہ کا نام لو اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ لہذا بچوں کے غلط طریقوں پر ان کو نرمی سے ضرور سمجھانا چاہیے۔ نیکیوں کے فوائد اور فضائل سنا کر ان کی ایسی محبت بچوں کے دلوں میں بٹھا دی جائے کہ کوئی بھی اچھی بات سامنے آتے ہی خوشی خوشی وہ اس کو اپنا لیں۔ برائیوں کے نقصانات سمجھائیں کہ کسی کو تکلیف دینے، کسی کے گھر کی گھنٹی بجا کر بھاگ جانے، جھوٹ، دھوکہ جیسی برائیوں سے انسان کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی، لوگوں کی بد دعائیں بھی ملتی ہیں۔ اسی طرح برائیوں کی ایسی نفرت ان کے دل میں بیٹھ جائے کہ کبھی کسی عمر میں خدا نخواستہ گناہ کا موقع آ گیا تو بچپن کی تربیت اس کے لیے گناہ اور برائی سے رکنے کا ذریعہ بن جائے۔ اسی طرح محترم سامعین، یاد رکھیں بچوں کو ہم نے خوب سمجھانا ہے۔ 20 مرتبہ اگر ہم نے سمجھایا ہے تو 21ویں بار بھی ہمیں ہی سمجھانا ہوگا۔ سمجھانے میں نرمی والا لہجہ ہونا چاہیے۔ شور مچانے اور چلانے سے بچے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں اور والدین سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور اپنی آواز آہستہ رکھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو ناپسند فرماتے تھے جو جہیراً رفیع الصوت، چیخنے اور بلند آواز والا ہوتا، اور خفیض الصوت، پست آواز والے کو پسند فرماتے تھے۔ سمجھانے میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ بچوں کو جس بات سے روکنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے اس چیز کے نقصانات نمبر وار اس کے دماغ میں بٹھائیں تاکہ خود بخود دل سے اس کا شوق نکل جائے۔ پھر صرف منع کرنے پر اکتفا نہیں کرنا بلکہ اس چیز کا متبادل بھی اس کو فراہم کریں۔ مثال کے طور پر بچہ کسی ایسے کھلونے میں لگا ہوا ہے جو اس کے لیے کسی بھی لحاظ سے نقصان دہ ہے۔ اب روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس سے بہتر یا اسی جیسا کوئی دوسرا کھلونا لا کر دیں۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بچے تھے تو انصاریوں کے کھجور کے درختوں پر پتھر مارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لما ترمی النخل، تم پتھر کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا آکلو، درخت سے کھجور گرا کر کھجور کھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور ساتھ میں متبادل بھی بتایا کل مما یسقط فی اسفلھا، کہ پتھر نہ پھینکا کرو، وہاں جو کھجوریں درخت کے نیچے گری ہوئی ہوں ان کو کھا لیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی اللہم اشبع بطنہ، اے اللہ اس کو شکم سیری عطا فرما۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ بچوں کو سمجھاتے ہوئے ان 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 متبادل بتانا، نمبر 2 سر پر ہاتھ پھیرنا، نمبر 3 اور دعا دینا۔ ہم بھی اس طریقے پر عمل اگر کریں گے تو بچہ ہمیں ظالم سمجھنے کی بجائے کہ منع کرتے رہتے ہیں، ٹوکتے رہتے ہیں، ہمیں اپنا خیر خواہ اور ہمدرد سمجھے گا اور اس چیز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ اسی طرح محترم سامعین، اپنے عمل سے بچوں کو سکھائیں۔ دیکھ کر بات جلد قبول کر لی جاتی ہے۔ جن اخلاق و عادات کو آپ بچوں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں، آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو اپنے اندر پیدا کر لیں۔ آپ کا عمل، طرز زندگی بچے کے لیے خاموش معلم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے اچھا سلوک رکھیں، برے اخلاق و عادات سے بالکل دور رہیں، ورنہ بچے بھی ان کے عادی ہو جائیں گے۔
کسی رسالے میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کہ ایک بچہ کچن میں جا کر سگریٹ پینے کی نقل کرنے لگا۔ والد نے دیکھا تو پوچھا، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ بچہ کہنے لگا، ابو آپ کو میں نے سگریٹ پیتے دیکھا تھا تو آج میں بھی آپ کی نقل اتار رہا ہوں۔ لہذا ہم جتنی اچھی باتوں کو اپنائیں گے ہماری اولاد میں بھی اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ بچوں کے لیے خوب دعائیں کریں، یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت بھی ہے، اور ان کو وقتاً فوقتاً دعائیں بھی دیتے رہیں کہ اللہ خوش رکھے، اللہ برکت دے، اللہ آپ کو کامیاب بنائے۔ بچوں کی تربیت سے متعلق کوئی نہ کوئی دینی کتاب ان کو پڑھ کر اچھے اچھے واقعات سناتے رہیں، اس دعا کو یاد کر کے مانگا کرے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کی اولاد اتنی نیک ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا 2 کام کیے، حلال کھایا اور کھلایا، اور نماز کے قعدہ میں التحیات اور درود شریف کے بعد اس دعا کا اہتمام کیا، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو محترم سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بچوں کی تربیت کے موضوع پر آج گفتگو ہوئی جس میں ہم نے 4 باتیں سیکھیں۔ نمبر 1، بچوں کو اچھا اور نیک ماحول فراہم کرنا۔ نمبر 2، بچوں پر غیر محسوس انداز میں نگرانی رکھنا۔ نمبر 3، پیار اور محبت سے سمجھاتے رہنا، چلانے سے بچنا۔ نمبر 4، اپنے عمل سے سکھلانا۔ دعا یاد کرنے کے ساتھ ان 4 باتوں پر عمل شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔